کہ تھوڑی سی کھڑپینچ سی تھی بحث جو ہے، مطلب ہندی ہم دیکھیں کہ استثناء کی حقیقت کیا ہے اور تکلم بالباقی ہے یا وہ کیا ہے، اتنی آسان مبحث نہیں ہے. بہرحال اس کو پڑھ لیتے ہیں پھر بھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم آمین یا رب العالمین. حضرات، جو بیانات میں ہماری قسم چل رہی ہے وہ بیان تغییر کی ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ بیانات کتنے ہیں؟ 5، جس میں سب سے پہلے بیان تقریر یا بیان تاکید، جس کو بیان تقریر بھی کہتے ہیں، بیان تقریر بھی کہتے ہیں. اس کے بعد ہم نے دیکھا بیان تفسیر، ایسے ہی. اس کے بعد ہم نے دیکھا بیان تغییر، کہ جس میں صدر کلام کچھ اور ہوتا ہے اور بعد میں آپ تخصیص کے ذریعے، استثناء کے ذریعے، شرط کے ذریعے، صفت کے ذریعے مفہوم میں تغیر کر دیتے ہیں. اس میں ہم کافی مبحث دیکھ چکے ہیں، اور پھر ہمارے سامنے جیسے استثناء کا مبحث آیا تھا، اور استثناء میں یہ غور کیا گیا تھا کہ استثناء کی حقیقت کیا ہے. تو امام شافعی علیہ الرحمہ کے ہاں استثناء جو ہے وہ نفی اور اثبات ہے، تعارض کے نتیجے میں ثابت ہوتا ہے. اور جیسے امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے تصور میں وہ تکلم بالباقی ہے. اس کے بعد آخری مبحث ہم نے کیا پڑھا تھا کہ اگر استثناء بہت سے جمل معطوفہ کے بعد آئے، یعنی بہت سارے جملے ہوں، اس کے بعد ایک استثناء ہے، تو وہ استثناء آخری جملے کی طرف لوٹتا ہے یا تمام جملوں کی طرف لوٹ جاتا ہے. یہ ایک مبحث تھا. تو ہم نے اس میں دیکھا تھا کہ امام شافعی علیہ الرحمہ کے ہاں کیا ہے، وہ تمام جملوں کی طرف لوٹے گا، اور امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے ہاں کیا ہے، وہ صرف آخری کی طرف لوٹے گا. اس کی مثال قرآن مجید میں جو مشہور ہے کہ بھئی جن لوگوں نے زنا کی جھوٹی تہمت ایک دفعہ لگا دی ہے کسی پر، تو ان کے بارے میں کہا گیا تھا کہ فَجْلِدُوهُمْ 80 جلدہ، انہیں 80 کوڑے مار، اور وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، کبھی ان کی گواہی قبول نہ کرنا. پھر تیسرا جملہ کیا، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور وہ کیا ہیں، فاسق ہیں. بات واضح. اس کے بعد کیا فرمایا، إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا. اب إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا 3 چیزوں کے بعد آ رہا ہے، فَجْلِدُوهُمْ 80 جلدہ، وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ فرمائیں گے کہ جملہ صرف آخری مستثنیٰ ہوگا، وہ کیا ہے، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. لہذا وہ فاسق تو نہیں رہیں گے، لیکن ان معاملات میں آئندہ گواہی قبول نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ نے کیا فرمایا، وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا. امام شافعی کہیں گے کہ نہیں، تمام جملوں کی طرف لوٹے گا. پہلے جملے کی طرف کیوں نہیں لوٹ رہا؟ وہ اجماع کی وجہ سے. فَجْلِدُوهُمْ 80 جلدہ، کہ حد تو نافذ ہونی ہے، توبہ کرے یا نہ کرے. اس کے بعد کیا جملہ کیا تھا، وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، تو اس جملے کی طرف استثناء لوٹے گا، تو پھر ان کی مستقبل میں گواہی قبول کر لی جائے گی. یہاں تک ہم پڑھ چکے ہیں. اچھا، اس کے بعد کیا تھا مسئلہ؟ ہاں، اب ہوا یہ کہ شرط اور استثناء دونوں بیان تغییر کی قسمیں ہیں کہ نہیں. لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ بھی شرط میں تو تمام جملوں کی طرف لوٹا رہے ہیں. یعنی اگر کوئی کہے کہ ہند الطالق کی کئی بیویاں ہیں، اللہ نہ کرے وہ کہے، لیکن مثال کے طور پر کہ ہند الطالق وزینب طالق وعائشہ طالق، ان دخلت الدار. اب ان دخلت الدار میں یہ جو شرط ہے یہ آخری کی طرف لوٹے گی یا تینوں کی طرف لوٹے گی؟ تینوں کی طرف لوٹے گی. تو اب اعتراض یہ ہوا کہ شرط بھی بیان تغییر ہے اور استثناء بھی بیان تغییر ہے. اس کا حکم آپ نے الگ بیان کیا، اس کا حکم آپ نے الگ بیان کیا. ذرا اس کی تقریر کریں، اس کی توجیہ کریں، اس کی وجہ بیان کریں. اب بات یہاں سے شروع ہو رہی ہے. اس لیے دیکھیں آخری جملہ آپ پڑھ لیں. وَهَذَا، کہتے ہیں کہ بھئی یہ امام شافعی کی دلیل چل رہی ہے. کہتے ہیں وَهَذَا لِأَنَّ كُلًّا مِنَ الْإِسْتِثْنَاءِ وَالشَّرْطِ بَيَانُ تَغْيِيرٍ فَيَنبَغِي أَن يَكُونَ حُكْمُهُمَا مُتَّحِدًا. کہہ رہے ہیں کہ بھئی دیکھو یہ سب بیان تغییر ہیں، تو سب کا حکم کیا ہونا چاہیے؟ متحد. اب یہ کلام پڑھنے سے پہلے ذرا سمجھ لیں کہ فرق کیا ہے.
یعنی امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کی رائے میں شرط اور استثناء میں فرق ہے. دیکھیں شرط میں جو ما قبل شرط سے ما قبل حکم ہے اس کو بالکلیہ ختم کر دیا جاتا ہے یا اس میں ایک جزوی سی تبدیلی کی جاتی ہے. یعنی مثال کے طور پہ ہم دیکھیں یہاں اگر لکھ کے ہے کچھ لکھنے والی چیز، ہاں یعنی آپ دیکھیں کہ یہ جملہ ہے نا ما قبل کافی سارے جملے ہیں. یعنی ہم کہیں ہند طالق، اس کے بعد کون کس کس کی کروانی ہے اس طرف؟ امرا کیا لکھا؟ ہاں ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہے شرطیہ کلام ان. ٹھیک ہے. اچھا آپ دیکھیں کہ یہ جو شرطیہ کلام ہے اس کی وجہ سے یہاں حکم، ان کا حکم کیا تھا یہ تعلیق ہے، ان کا حکم کیا ہے یہ تعلیق ہے، ان کا حکم کیا ہے یہ تعلیق ہے. ان کا حکم بالکلیہ بدل رہا ہے یا صرف تبدیلی یہ ہے کہ فوری واقع نہیں ہو رہا، مستقبل میں ہوگا؟ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ یعنی کیا یہ ان آنے کی وجہ سے ما قبل کا کلام بالکل باطل ہو جائے گا یا صرف تنجیز سے، تنجیز کہتے ہیں کسی شے کا فوری ہونا، اس سے تبدیل ہو کے تعلیق پر چلا جائے گا. تعلیق کا مطلب ہے شرطیہ ہونا. سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ اچھا اگر آپ یہاں کہیں اللہ، ٹھیک ہے، یعنی آپ کہیں ہند طالب، زینب طالب، عمرۃ طالب الا الصالحۃ منہم، سوائے ان میں سے جو نیک ہے. ٹھیک ہے. اللہ. اب آپ دیکھیں کہ اللہ کی وجہ سے پہلے والا اگر یہ بالفرض نیک ہوئی تو ان کا حکم کیا صرف مغیر ہو رہا ہے، بالکلیہ باطل ہو رہا ہے؟ بالکلیہ باطل ہو رہا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ استثناء اور شرط میں کیا فرق ہے کہ شرط میں تنجیز سے تعلیق ہوتی ہے، فوری ہونے سے بس وہ معلق ہو جاتا ہے. اللہ میں کیا ہوتا ہے؟ ما قبل کا حکم باطل ہو جاتا ہے. آپ کہیں بھئی اس کو دے، وہ اس کو تمام طالب علموں کو دوتا، تمام طالب علموں میں زید شامل تھا نا، میں نے کہا اللہ زید ہے تو حکم کو بالکل میں نے باطل کر دیا، بالکل باطل کر دیا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اللہ جو ہے نا وہ اصلاً عاقل کے کلام میں نہیں ہونا چاہیے. ابھی ہم دیکھیں گے یعنی اللہ کیا ہے. اللہ میں بولوں فلاں 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 کر کے اللہ کہہ دوں آخر میں، تو اس کا مطلب ہے یہ ساری باتیں بولی کیوں تھی پھر؟ سمجھ پہلے ہی تخصیص کر کے بولتے نا. یعنی اللہ کے نتیجے میں جو تم نے ابھی تک 10 باتیں کی تھی وہ سب باطل کر دی، اس کا حکم بدل دیا. تو اللہ تو اصلاً حکم کو بدل دیتا ہے نا. تو اصلاً یہ کلام کی اصل کے خلاف ہے، یعنی کلام کی اصل کے خلاف ہے استثناء کا ہونا. اور جو کلام کا حصہ کلام کی اصل کے خلاف ہو وہ متعلق کلام سے اتنا ہی ہوگا جتنی ضرورت ہے، بس اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا. چونکہ یہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے نا، اللہ انڈیپینڈنٹ ہے، انڈیپینڈنٹ نہیں ہے. کو معلوم ہے نا انڈیپینڈنٹ جملہ نہیں ہے، اس میں متعلق تو ہونا ہے نا ما قبل سے. اچھا متعلق تو ما قبل سے ہونا ہے لیکن یہ ما قبل کے حکم کے خلاف ہے کہ نہیں؟ تو لہذا اسے ما قبل سے اتنا ہی متعلق ہونا چاہیے جس سے ضرورت پوری ہو جائے. اور کس سے ضرورت پوری ہو جاتی ہے متعلق ہونے سے؟ صرف ما قبل سے متعلق ہو جائے گا تو اللہ کی ضرورت پوری ہو جائے گی، وگرنہ اگر ہم سب سے اس کو متعلق کریں گے تو یہ کلام کے خلاف ہے، کیونکہ اللہ اصلاً اس کلام کے حکم کو بالکلیہ بدل دیتا ہے. تو لہذا جو کلام کے حکم کو بالکلیہ بدل دے ہم اسے صرف اتنا ہی متعلق کریں گے جس سے اس کی نحوی ضرورت پوری ہو جائے، اور نحوی ضرورت صرف ما قبل سے متعلق ہونے سے پوری ہو جائے. یہ بہرحال یہ دلیل، مطلب دلیل کا خلاصہ ہے. دلیل کا خلاصہ یہ ہے کہ امام شافعی علیہ الرحمہ یا فقہ شافعی والوں نے اعتراض کیا کہ ان اور اللہ دونوں بیان تغییر ہیں، دونوں کا حکم ایک ہونا چاہیے. ہم کہتے ہیں ہاں دونوں بیان تغییر ہیں لیکن دونوں اپنی نوعیت کے اعتبار سے فرق ہے. ان اور ہے، اللہ اور ہے. لہذا اللہ ضرورتاً صرف ما قبل سے متعلق ہوگا اور ان میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ وہ کلام میں تبدیلی تو لاتا ہے لیکن کلام کے حکم کو بالکلیہ تبدیل نہیں کرتا، لہذا وہ ما قبل سے متعلق ہو سکتا ہے. اور دیکھ رہے ہیں کہ یہ امام شافعی اور امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ میں جو یہ اختلاف ہے اس کی بنا کیا ہے؟ کیا بنا ہے اس کی؟ اس کی بنا قرآن ہے، اس کی بنا حدیث ہے یا خبر واحد کی حجیت؟ کیا بنا ہے اس کی؟ لغت.
اس کی بنا لغت ہے بس. اللہ کی ابھی ہم پیچھے بھی جتنے مباحث دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کی حقیقت کیا ہے، وہ تکلم بالباقی ہے یا وہ غیر تکلم بالباقی ہے، یہ سب مباحث لغویہ ہیں. ان کا تعلق قرآن و حدیث، مطلب عام تاثر یہی ہے نا کہ بس قرآن و حدیث تو اس کے بعد معاملہ حل ہو. یہ مسئلہ تو لغت کا ہے. اب ذرا اس کو دیکھیں گے تو اب آپ کو انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا یہ جملہ، امید ہے. عثمان عباس صاحب کیا خیال ہے؟ یعنی اصول فقہ ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اس سے یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ان مباحث کی بنیاد، جو اختلاف کی بنیاد ہے، وہ بہت زیادہ گہری اور ویلڈ ہے. ایسا نہیں ہے کہ بالکل سطحی طریقے پر لوگوں نے بیٹھ کے مسلم کی روایت اور حدیث اور بس اس کے بعد چھٹی اور ختم. ایسے آج کل چل رہا ہے مزاجی اور ماحول ہی ہے یہ سارے کا سارا. تو بہر اس کا فائدہ یہ ہے، یعنی انسان اصول فقہ پڑھنے کا فائدہ ہے کہ انسان جہل مرکب سے نکل کے جہل بسیط میں داخل ہو جائے. یہ اصول فقہ کا ایک بہت بڑا فائدہ ہے. نہیں فائدہ ہے کہ نہیں؟ ہاں یہ تو بہت بڑا فائدہ ہے. اچھا علی ہاں تو بڑا ٹھیک. تو آپ دیکھ کمپاؤنڈ اگنورنس سے نکل کے آپ سمپل اگنورنس میں داخل ہو گئے. ویسے تو وہ افلاطون تھا یا کس کا تھا، یہ سوکریٹیز کا، جیسے وہ اس نے تو علم کی معراج ہی بتائی تھی. علم کی معراج اصل جیسے یہی ہے کہ آپ جہل مرکب سے نکل کے جہل بسیط میں داخل ہو جائیں. وہ جو ڈیلفی، وہ جو اوریکل تھی ڈیلفی کی کہا کہ جو اس نے پوچھا، اس نے کہا سب سے لوگوں نے اس سے جا کے پوچھا سب سے بڑا عالم کون ہے؟ انہوں نے کہا سقراط. تو سقراط سے جا کے پوچھا گیا، انہوں نے کہا بالکل فارغ آدمی جاہل. پھر لوگوں نے مطلب یہی کہ تو پھر یہی سمجھ میں آئی کہ سقراط کو کم از کم یہ معلوم ہے کہ وہ جاہل ہے، تو لہذا وہ سب سے بڑا عالم ہے، باقی وہ یہی معلوم نہیں. اچھا وَعِنْدَنَا، یہ تو ان کا تھا نا، یعنی دلیل کیا تھی کہ بھئی امام شافعی فرماتے ہیں سب کی طرف ایک ہی حکم ہوگا. وَعِنْدَنَا، ہمارے ہاں کیا ہے؟ يَنْصَرِفُ الْإِسْتِثْنَاءُ إِلَى مَا يَلِي، یہ بات تو واضح ہے. استثناء کس کی طرف منصرف ہوگا؟ جو اس سے بالکل متصل ہے، ما یلی ہے. بخلاف الشرط، بخلاف شرط، لأنه مبدل، وہ صرف ابھی ہم مبدل کو دیکھیں گے، مبدل سے مراد ہے جزوی تبدیل. لأنه مبدل، شرط جو ہے وہ صرف تبدیلی کرتی ہے، بالکلیہ تغییر نہیں کرتی. ابھی یہ آگے بات آ رہی ہے لأنه مبدل. اچھا اب اس کی وجہ، یہ تو ان کا کلام تھا نا امام نصفی کا. تو اب جو ملا جیون ہے وہ کیا فرماتے ہیں؟ لأن الاستثناء يخرج الكلام من ان يكون عاملا في الجميع فينبغي الا يصح. کہہ رہے ہیں دیکھو استثناء کلام کو نکال دیتا ہے کہ وہ سب میں عامل ہو. کیا مطلب سب میں عامل ہو؟ دیکھیے ابھی ہم نے کہا فَجْلِدُوهُمْ 80 جلدہ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. یہ پورا کلام چل رہا ہے نا. اس کے بعد استثناء لے کر آئیں گے تو یہ کلام سب میں عامل رہے گا اگر امام شافعی کا لے لیں، یا سب میں ختم ہو جائے گا. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، تو إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا کے بعد جو توبہ ہے وہ لَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً میں بھی نہیں ہے، أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ میں بھی نہیں ہے. تو استثناء کے نتیجے میں کلام عامل رہتا ہے، یعنی کلام کا عمل رہتا ہے؟ نہیں رہتا نا. تو اصلاً تو استثناء ہونا ہی چاہیے. یعنی عاقل کے کلام میں کیوں استثناء آئے گا؟ یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں بات؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ عاقل کے کلام میں استثناء نہیں آئے گا. استثناء خلاف اصل ہے. کیونکہ خلاف اصل کیوں ہوا؟ اس لیے کہ آپ نے پوری ایک اسٹیٹمنٹ دینے کے بعد استثناء کے بعد والے کو اس پورے سے خارج کر دیا. تو اصلاً تو ہونا نہیں چاہیے. تو کیا فرماتے ہیں؟ لأن الاستثناء يخرج الكلام من ان يكون عاملا في الجميع فينبغي اللہ یصح. تو پھر استثناء کو صحیح نہیں ہونا چاہیے، استثناء ہونا نہیں چاہیے. اچھا پھر ہے تو صحیح، کیا کریں پھر؟ آگے کیا فرماتے ہیں؟ لیکن لضرورت عدم استقلاله. اب مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے بعد والا کلام کے مستقل انڈیپینڈنٹ مستقل بذات ہو سکتا ہے؟ جوڑنا تو پڑے گا اسے. استثناء جملہ تامہ ہے. آپ یوں بیٹھے بیٹھے کہیں اللہ حامد، پوچھا جائے گا کیا اللہ حامد؟ تو اللہ حامد میں ما قبل سے متصل تو ہونا ہے، یہ اس کی ضرورت ہے، وہ مستقل نہیں ہے، عدم استقلال ہے اس کے اندر. تو کیا فرماتے ہیں؟ لیکن لضرورت عدم استقلالی، آگے یتعلق بما قبلہ، چونکہ وہ مستقل نہیں ہے، عدم مستقل ہے، تو وہ ما قبل سے کیا ہو جاتا ہے؟ متعلق. وہی
تندفع بصرفه الى الاخیرہ، اور یہ جو ضرورت ہے اس کی کہ وہ ما قبل سے متعلق ہو، یہ ضرورت دفع ہو جاتی ہے محض آخری والے کی طرف اسے پھیرنے سے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی جو شروع میں کھڑے ہو کے بتائی تھی، وہ یہی بات تھی۔ کلام چونکہ مستقل بالذات نہیں ہے الا، اور الا آ کر کیا کرتا ہے، کلام کو پیچھے سب میں عامل سے نکال دیتا ہے۔ تو اصلاً تو الا والا کلام صحیح ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، لیکن چونکہ الا مستقل جملہ نہیں ہے، ما قبل سے متعلق بھی کرنا ہے، یہ ضرورت ہے، نحوی ضرورت ہے، تو اب ہم الضرورات تقدر بقدرها، ضرورت جتنی ہوگی اتنی ہی ہم اسے جگہ دیں گے، لہذا ہم نے اسے ما قبل سے متعلق کیا، تمام ما قبل سے نہیں، جو اس کے بالکل یلی ہے، تاکہ ضرورت دفع ہو جائے۔ کون سی ضرورت؟ تاکہ الا ما قبل سے متصل ہو کر ایک جملہ تامہ بن سکے۔ اب دوبارہ اس جملے کو پڑھیں، کہتے ہیں وَعِنْدَنَا يَنْصَرِفُ الْإِسْتِثْنَاءُ إِلَى مَا يَلِيهِ بِخِلَافِ الشَّرْطِ لِأَنَّهُ مُبَدِّلٌ۔ ابھی شرط کی وضاحت آنی ہے۔ لأن الاستثناء يخرج الكلام من أن يكون عاملا في الجميع فينبغي ألا يصح۔ دیکھیں نیچے پڑھ لیں، ویسے حاشیہ نمبر 10 ہے میرے ہاں، پتہ نہیں آپ لوگوں کے ہاں ہے کہ نہیں؟ 16 لا يصح جس کے آگے لکھا ہے، کہہ رہے ہیں لأن حکم الاستثناء خلاف للحکم السابق من كل وجہ۔ سمجھ آئی؟ شرط جو ہے وہ کلام سابق کے مخالف من کلی وجہ ہوتا ہے۔ بتائیے، شرط نہیں من کلی وجہ نہیں ہے، صرف تنجیز سے تعلیق تک گیا ہے، لیکن استثناء میں کلام بعد الاستثناء کلام سابق سے من کلی وجہ مختلف ہے کہ نہیں؟ سمجھ میں آ رہی؟ اب یہ فرق ہے نا۔ فلو اعتبر صحته يلزم الا يكون الكلام السابق عاملا في الجميع۔ کہہ رہے ہیں اگر ہم صحت کا ہم استثناء کا اعتبار کریں اس کی صحت کا، تو اس کا تو مطلب یہ ہوگا کہ کلام سابق بالکل ہی نل ہو گیا، وہ کسی میں بھی عمل نہیں کرے گا۔ عاملا فی الجمیع کا مطلب ہے بالکل نلیفائی ہو گیا، ہے ہی نہیں اب۔ وہذا باطل، یہ بات تو باطل ہے۔ فالملزوم مثل، جو اس سے لازم آتا ہے، وہ لازم کیا آتا ہے اس سے لازم یہ آتا ہے کہ پھر استثناء تمام ما قبل تمام جملوں سے متصل ہو، وہ بھی باطل ہوگا۔ کیوں؟ کہہ رہے ہیں ووجہ بطلان اللازم ان القیاس یقتضی ان یکون کلام العاقل البالغ معتبرا فی الجمیع، کیونکہ قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ عاقل بالغ کا کلام بہرحال تمام جتنے بھی جملے اس نے بولے اس میں معتبر ہونا چاہیے۔ لہذا اگر استثناء کے بعد ما قبل کا تمام کلام باطل ہو جائے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، اب ایسا نہیں ہونا چاہیے تو کیا کریں پھر؟ استثناء مستقل تو نہیں ہے، استقلال کے ساتھ تو نہیں ہے، تو ہم یوں کرتے ہیں صرف آخری کے ساتھ اسے متعلق کر لیتے ہیں، اس سے ما قبل کے ساتھ متعلق کرنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بات واضح؟ کہتے ہیں کہ یہ جو ضرورت تھی وہی تندفع بصرفه الى الاخیرہ، اخیرہ سے کیا مراد ہے؟ جملہ اخیرہ، کیونکہ ہماری بحث اس وقت کیا چل رہی ہے؟ استثناء اگر بہت سے جمل معطوفہ کے بعد آئے، یہی بحث تھی نا، تو آخری جملے کی طرف ہم اسے لوٹا دیں گے۔ اچھا آگے چلیں، بخلاف الشرط۔ اچھا شرط ایسا نہیں ہے، کہتے ہیں فإنه لا يخرج اصل الحكم من ان يكون عاملا، کہہ رہے ہیں جو حکم اصل میں تھا فلاں طالب فلاں طالب فلاں طالب، اس کو عامل ہونے سے نہیں نکالتا۔ فرق سمجھ میں آ گیا نا؟ یہاں عامل ہونے سے نکال رہا ہے یا صرف معلق کر رہا ہے؟ معلق۔ استثناء میں تو نکل جائے گا، اگر آپ کہیں گے الا، یعنی آپ کہیں گے ہند طالب زید، اور اس میں نام میں آپ کہیں الا زینب بالفرض، تو آپ نے تو زینب کو بالکل یہ نکال دیا۔ تو کیا فرماتے ہیں؟ وَإِنَّمَا يَتَبَدَّلُ بِهِ الْحُكْمُ مِنَ التَّنْجِيزِ إِلَى التَّعْلِيقِ، شرط کے ذریعے صرف یہ ہوتا ہے کہ حکم تعلیق سے تنجیز سے تعلیق کی طرف جائے۔ تعلیق ہے معلق قرار دینا کسی کو کسی شرط کے ساتھ، تنجیز کیا ہے؟ فوری ہو جانا۔ ہم بھی وہ علم الکلام میں پڑھتے ہیں نا کہ اللہ کی قدرت کی تعلق تنجیزی، تنجیزی کا مطلب ہے فوری، جو ہو چکا ہے۔ تو جب کائنات نہیں تھی تو تعلق تنجیزی تو نہیں تھا، وہ تعلق کیا تھا؟ صلوحی تھا، لیکن جب اللہ نے بالفعل کائنات پیدا کر دی تو ہم کہتے ہیں قدرت کا تعلق اب کائنات سے کیا ہے؟ تعلق تنجیزی ہے۔ تنجیزی کا مطلب ہے کسی کام کا ہو جانا۔ اچھا اب طلاق فوری ہو رہی ہے، جب ہم نے کہا کہ فلاں 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 طالب ان دخلت الدار، فوری تو نہیں ہو رہی، شرط کے ساتھ معلق ہو گئی، باطل ہو گئی ہے یا صرف معلق ہوئی؟ معلق ہوئی، تو تنجیز سے تعلیق کی طرف چلے گئے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟
دقیق سا فرق ہے. انہوں نے کہا کہ یہ اس بنا پر اے شوافع ہم نے استثناء اور شرط میں فرق کیا. بس یہ بات کہہ رہے ہیں فَيَصْلُحُ أَن يَكُونَ مُتَعَلِّقًا لِجَمِيعِ مَا سَبَقَ. تو لہذا شرط صالح ہے کہ وہ ما قبل جتنے بھی ہیں ان سب سے متعلق ہو جائیں، کیونکہ وہ کیا ہے لا يخرج اصل الحکم من ان يكون عاملا. یہ ہم دیکھ چکے ہیں. ٹھیک ہو گیا نا بس. کیوں اچھا آپ کہیں کہ اچھا اس کو کیوں کر رہے ہو پھر تم، اس کو بھی صرف ہے تو ٹھیک ہے ما قبل، لیکن کہہ رہے لوجود شریکت العطف، عطف کی وجہ سے. دیکھیے یعنی ہم نے تو عطف نہیں لکھا لیکن اصل میں عطف تھا. ہند طالق و زینب طالق و عمرہ طالق. تو جب ہم نے کہا ان دخلت الدار تو ما قبل سے متعلق کیا اسے، تو ما قبل کس پر معطوف ہے؟ اس سے ما قبل پر. اور وہ ما قبل کس پر معطوف ہے؟ اس سے ما قبل پر. تو ہم نے وہاں سب سے متعلق اس لیے بھی کیا کہ ایک تو وہ خلاف سابق نہیں ہے کلام، اور دوسرا یہ کہ چونکہ وہ کیا ہے وہاں عطف پایا جاتا ہے، تو اگر ما قبل سے اس کا حکم متعلق ہوگا تو خود بخود نحوی ضرورت کے تحت ما قبل سے بھی ہو جائے گا، کیونکہ سب ایک دوسرے پر کیا ہے معطوف. اور جو جملے یا جو اسماء ایک دوسرے پر معطوف ہوتے ہیں وہ سب ایک ہی حکم میں شامل ہو جاتے ہیں کہ نہیں. یعنی اگر میں کہوں کہ جاء احمد و حامد و محمود و زید، یہ سب ایک دوسرے پر معطوف ہیں، ان سب کا حکم کیا ہے؟ ایک ہی جاء. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جاء احمد تو ٹھیک ہے، باقی وہ محمود و زید و حامد ہمیں نہیں پتہ. نہیں، ہم کہیں گے سب ہے. کیوں سب ہے؟ شریکہ عطف کی وجہ سے. سمجھا؟ یہ شرکت عطف ہے، یہ جو بتایا لوجود شریکت العطف. سمجھ میں آ رہی ہے نا یہ بات؟ سمپل سی ہے، یعنی نحوی ضرورت ہے. اچھا آپ کہیں یہی نحوی ضرورت آپ نے وہاں کیوں نہیں کی؟ وہاں بھی تو عطف ہے. کیا جواب ہے اس کا؟ وہ بتا چکے ہیں، وہی تو جواب انہوں نے دیا ہے کہ استثناء خلاف اصل، لہذا وہ ہم صرف ضرورتاً ما قبل سے متعلق کر رہے ہیں. لیکن یہاں چونکہ خلاف اصل ہے ہی نہیں، یہاں تو صرف من التنجیز الی التعلیق ہے اور پھر نحوی ضرورت بھی ہے. تو جب یہ دونوں چیزیں جمع ہو گئی تو ہم نے شرط کا حکم الگ بیان کیا، استثناء کا حکم الگ بیان کیا. اللہ تعالیٰ. اب یہاں ایک اعتراض کر رہے ہیں کس پر؟ امام نصفی پر. ملا جیون اعتراض نہیں کر رہا ہے، بس اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ تھوڑا سا مسئلہ لگ رہا ہے، اور کہیں گے کہ مسئلہ ہے نہیں، اگر آپ مقصود سمجھ جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں، خود ہی حل کر لیں. وہ مسئلہ یہ ہے، کہتے ہیں وَلَكِنْ لَا يَخْفَى عَلَيْكَ. کہہ رہے ہیں تم پر یہ بات تو مخفی نہیں ہوگی نا. اچھا یہ ہم اس وقت کون سے بیان کی کون سی قسم پڑھ رہے ہیں؟ تغییر. بیان تبدیل کیا ہے؟ وہ پانچویں ہے، نسخ جس کو کہتے ہیں. اب یہاں انہوں نے کہہ دیا کہ شرط ہے مبدل. ابھی ہم دیکھیں پیچھے امام نصفی کا جملہ دیکھیں، بخلاف الشرط لأنه مبدل. کہہ رہے ہیں کہ پہلے تو بیان تغییر میں شرط بھی بیان کر رہے ہیں، استثناء بھی بیان کر رہے ہیں. اب یہاں پہنچ کے کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ جو شرط ہے یہ مبدل ہے. تو مبدل تو بعد میں آنا ہے، بیان تبدیل وہ تو نسخ ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ مغیر ہے کہ مبدل ہے؟ اگر مبدل ہے تو وہ بیان تبدیل میں داخل ہو جائے گا. اس کا جواب کیا دیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں تبدیل جو بیانات خمسہ میں تبدیل کا اصطلاحی معنی ہے اس معنی میں نہیں بول رہے ہیں، یہ صرف لغوی معنی میں بول رہے ہیں، فرق بتانے کے لیے کہ استثناء اور اس میں کیا فرق ہے. یہ دونوں ہی بیان تغییر کی قسموں میں سے ہیں، لیکن بیان تغییر کی قسموں میں سے ہوتے ہوئے جب استثناء اور شرط میں فرق بیان کیا تو کہا کہ شرط صرف مبدل ہے اور استثناء جو ہے وہ بالکلیہ خلاف حکم کے خلاف سابق کے خلاف ہے. تو یہ لغوی مفہوم ہے، نیچے حاشیے میں یہ نقل کیا ہوا ہے. اس لیے ملا جیون نے اس کی وضاحت نہیں کی، کہا کہ وہ ایسا بڑا مسئلہ نہیں. دیکھیں پڑھ کہتے ہیں وَلَكِنْ لَا يَخْفَى عَلَيْكَ أَنَّهُ عَدَّ الشَّرْطَ وَالْإِسْتِثْنَاءَ فِي مَا قَبْلَ هَذَا مِنْ بَيَانِ التَّغْيِيرِ. کہتے تم پر یہ مخفی تو نہیں ہوگا نا کہ انہوں نے شرط اور استثناء دونوں کو اس سے قبل تو بیان تغییر میں شمار کیا. اچھا آپ کیا کیا؟ وَهَا هُنَا عَدَّ الشَّرْطَ مِنَ التَّبْدِيلِ. اور اس جگہ شرط کو مبدل کہہ دیا، بیان تبدیل میں سے بنا دیا. تو بیان تبدیل تو ابھی تک آیا ہی نہیں ہے، تو یہ تو تضاد ہو گیا. کہتے ہیں وَلَا مُضَايَقَةَ فِيهِ. کہتے ہیں اس میں ویسے مسئلہ کوئی نہیں ہے. بعد حصول المقصود، حصول مقصود کے بعد. کیا مطلب کوئی مضائقہ نہیں ہے؟ ہم بھی اردو میں یہی بولتے ہیں مضائقہ. مضائقہ کا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ مضائقہ کا مطلب ہوتا ہے جس میں دو چیزوں میں باہمی تنگی نہ ہو. یہ کہاں سے نکلا؟ ضیق سے، یعنی ضاد یا قاف ہے. تو اگر
دو چیزوں میں تنگی ہے اور ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہیں، فرکشن ہے، تو یہ مضائقہ ہے. ہم کہتے ہیں کوئی مضائقہ نہیں. وہ ویسے لگتا ہے کہ کوئی ذائقے سے ہے کوئی ذائقہ. تو یہ ہے بات ہے. بیان تبدیل ختم ہو گیا. سوری کیا تھا یہ؟ بیان تغییر ختم. اب بیان ضرورت. ہاں وہ آگے ہے. وہ کہتے ہیں کہ بھئی شمس الائمہ جو ہے نا، شروع میں دیکھیں کیا کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یعنی ان المبدل ها هنا على معناه اللغوی. یہی اصل جواب ہے. یعنی اصل میں یہاں جو مبدل بول رہے ہیں وہ معنی لغوی ہے، ای المغیر، یعنی مغیر ہی مراد ہے، یعنی بیان تغییر ہی مراد ہے. ولیس المراد منه بیان التبدیل الاصطلاحی حتی یلزم التناقض. کہہ رہے یہاں مراد بیان تبدیل نہیں. لیکن اس کے بعد کہتے ہیں کہ کچھ ائمہ میں اختلاف یہ ہے کہ کچھ شرط کو بیان تبدیل میں سے شمار کرتے ہیں، لیکن ان کا یہ مسلک نہیں ہے. اصلا ان کا یہ مسلک نہیں ہے. یہاں صرف لغوی معنی. بات واضح. بیان ضرورت کیا ہے؟ ضرورت کس کو کہتے ہیں؟ جس کے بغیر گزارا نہ ہو سکے، اسی کو ضرورت کہتے ہیں. دیکھیے بیان کلام سے ہوتا ہے یا سکوت سے ہوتا ہے؟ یعنی اصل کیا ہے بیان میں، کہ بول کے بیان ہوگا یا سکوت سے ہوگا؟ کلام سے ہوگا. اگر ہم سکوت کو کلام کی جگہ مبین بنا لیں تو وہ کسی ضرورت کے تحت ہی ہو سکتا ہے. بیان ضرورت کا مطلب یہ ہے کہ وہاں بول کے نہیں کہا جا رہا، لیکن اس بولنے کا ایک لازمی تقاضا یہ ہے کہ ہم اس جگہ سکوت کو بھی کلام کے مانند شمار کریں. ابھی اس کی وضاحت ہو جائے گی. جیسے ہم نے دلیل وہ کیا تھا، دلالت اقتضاء ایک پڑھی تھی. دلالت اقتضاء کا مطلب ہے کہ وہاں بیان تو نہیں ہے لیکن اس کے بغیر کلام سمجھا نہیں جا سکتا. کہ حرمت علیکم امہاتکم، تو ہم نے وہاں دیکھا تھا کہ حرمت تمہارے پر تمہاری مائیں حرام ہے. اب یہاں کچھ معذوف ماننا پڑے گا نا. ان سے نیکی کرنا حرام ہے، ان سے حسن سلوک کرنا کیا حرام ہے؟ ہم کہیں گے کہ النکاح. تو وہ بولا گیا تھا یا وہ اقتضاء تھا؟ وہ اقتضاء تھا، وہ کلام کا اقتضاء ہے. تو اس کو ہم نے کہا تھا دلالت اقتضاء. بیان ضرورت بھی اس سے ملتا جلتا ہے. یعنی شارع نے بول کے نہیں کہا لیکن گویا شارع نے بول کے کہا. بات ہے. یعنی شارع نہیں بولا لیکن گویا کہ وہ بولا. یہ ہے بیان ضرورت. اب دیکھیے ضرورت کی بھی اقسام بتائیں گے. او بیان ضرورت، یا بیان کیا ہوتا ہے؟ بیان ضرورت. عطف علی قولہ، کہتے ہیں یہ عطف ہے ان کے قول پر، ان کے قول پر یعنی امام نصفی کے قول پر، جن کا یہ متن ہے بیان و تغییر. یعنی بیان تغییر کے بعد اگلا بیان کیا ہے؟ چوتھا بیان، بیان ضرورت. ای البیان الحاصل بطریق الضرورہ، وہ بیان جو بطریق ضرورت حاصل ہو جائے، جس کے بغیر کلام کا فہم نہ ہو سکے. ضرورتاً آپ کو وہ ماننا پڑے گا. وہ کیسے؟ کہہ رہے ہیں وَهُوَ نَوْعُ بَيَانٍ بِمَا لَمْ يُوضَعْ لَهُ. کہہ رہے ہیں یہ بیان کی ایک ایسی قسم ہے جو اس شے کے ذریعے واقع ہوتی ہے جو بیان کے لیے وضع نہیں کیا گیا. یہ جملہ سمجھے، ہوا نوع بیان ہے یہ بیان کی قسم. کیسے واقع ہوتی ہے؟ یقع، یہ بیان کیسے واقع ہوتا ہے؟ بما، اس شے کے ذریعے، لم یوضع لہ، جو بیان کے لیے وضع نہیں ہوا. جملہ سمجھ میں آ گیا کہ نہیں ہے؟ دیکھیں بیان کے لیے کیا وضع ہوا ہے؟ کلام. سکوت تو بیان کے لیے وضع نہیں ہوا. تو یہ وہ کلام، یہ وہ بیان ہے جو اس شے سے حاصل ہو رہا ہے جو بیان کے لیے وضع نہیں کیا گیا تھا. بیان کے لیے اصلاً انسانوں نے لغت وضع کی ہے یا خاموشی وضع کی ہے؟ انسانوں نے لغت وضع کی ہے، زبان وضع کی ہے، کلام وضع کیا ہے. لیکن اگر کچھ بیان خاموشی سے حاصل ہو جائے تو گویا وہ اس شے سے بیان حاصل ہو رہا ہے جس مقصد کے لیے وہ وضع کیا ہے، جس کے لیے وہ، جس بیان کے لیے وہ شے وضع نہیں کی گئی تھی. بیان کے لیے کیا وضع کیا گیا؟ کلام. لیکن ہمیں یہ بیان کہاں سے حاصل ہو رہا ہے؟ اس شے سے جس کے لیے وہ وضع نہیں کیا گیا، وہ ہے سکوت. پہلے تو سکوت ہی وضع کیا گیا اصل میں. یعنی سکوت سے بہت بیان حاصل ہوتا ہے. من سکت سمتن نجا، یعنی ای السکوت. اب وہ وضاحت کر دی نا انہوں نے. یہ جو اتنا مشکل سا ہے کہ بما لم یوضع لہ، کہتے ہیں وہ مراد ہے السکوت. سکوت ہے. یعنی آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں نوع بیان بالسکوت، آسان ہو جاتا ہے نا مانا. لیکن انہوں نے بتایا کہ نہیں، او نوع بیان یقع بما لم یوضع لہ ای السکوت.
اچھا کیوں؟ اذ الموضوع للبیان هو الکلام، کیونکہ جسے بیان کے لیے موضوع کیا گیا ہے، وضع کیا گیا، موضوع یعنی وضع کیا گیا، وہ تو کلام ہے، دون السکوت، وہ سکوت تھوڑی. لیکن وہ جیسے بلاغت میں کہتے ہیں نا کہ السکوت اولی من البیان، کئی دفعہ جو ہے وہ سکوت ہے وہ بیان سے زیادہ اولا ہو جاتا ہے. واقعتاً آپ دیکھیں خاموشی کئی دفعہ اپنے اندر معانی کا وہ سمندر رکھتی ہے جو بیان میں ہو ہی نہیں سکتی. لیکن خیر یہ تو صرف بلاغی اور شعری ادبی باتیں ہیں، بیان تو کلام سے ہی ہوتا ہے. اچھا اب ذرا دیکھیں، وَهُوَ إِمَّا أَن يَكُونَ فِي حُكْمِ الْمَنْطُوقِ. ہم نے دیکھا تھا ایک منطوق ہوتا ہے، ایک مفہوم ہوتا ہے، کبھی شاید یاد ہو، اور ایک مفہوم مخالف ہوتا ہے، موافق ہوتا ہے، یہ تقسیم تھی. منطوق وہ ہے جو کلام میں ذکر کر دیا گیا، مفہوم وہ ہے جو ذکر نہیں کیا گیا. اگر وہ اس کے مخالف ہو تو وہ مفہوم مخالف ہے، یعنی اگر اس حکم کے عدم سے، اس حکم کے نہ ہونے سے اس حکم کے مخالف کا حکم لازم آتا ہو تو وہ حکم مخالف ہے. یا حکم موافقت کب ہوگا کہ اگر وہ جو علت ہے وہ کسی اور میں بالاولا پائی جاتی ہے، جس کو ہم نے دلالت لزومی نہیں، یہاں دلالت لزومی، لیکن وہ کس میں آئی تھی؟ عبارت النص، اشارت النص، دلالت النص، بات واضح. تو وہ مفہوم موافق ہے. تو کہہ رہے ہیں کئی دفعہ یہ جو سکوت ہے نا، یا وہ بیان، ایک ہی بات ہے، وہ بیان جو سکوت کے ذریعے حاصل ہو رہا ہے، یا وہ سکوت خود ہی وہ حکم منطوق، جیسا کہ ہم اس کو ایسا سمجھیں گے جیسے شارع نے بولا ہے. کبھی وہ حکم منطوق میں ہوگا، کب ہوگا بھی بتانے لگے. کہہ رہے ہیں ای البیان اما ان یکون فی حکم المنطوق او الکلام، ایک ہی بات ہے، یعنی یا بیان حکم منطوق میں ہوگا، او الکلام المقدر المسکوت عنہ، یعنی وہ کلام جو آپ نے مقدر کیا ہے، تقدیر میں تو ہے، آپ کے ذہن میں تو ہے، لیکن المسکوت عنہ جو ذکر نہیں کیا گیا، وہ کیا ہوگا؟ یکون فی حکم المنطوق، وہ اپنی دلالت کی قوت کے اعتبار سے منطوق کے برابر ہوگا. حکم منطوق کا مطلب کیا ہے؟ مفہوم مخالف زیادہ قوی ہے یا منطوق زیادہ قوی ہے؟ منطوق جو کلام میں ذکر کر دیا گیا اس کی دلالت زیادہ ہے، یا جو مسکوت عن ہے اس کی دلالت زیادہ منطوق کی. لیکن کئی دفعہ مسکوت عن اگر حکم منطوق میں ہوا تو وہ مانن منطوق کے ہو جائے گا. اس کی مثال کیا ہے؟ یہ دوبارہ جملہ پڑھیں، ای البیان اما ان یکون فی حکم المنطوق او الکلام المقدر المسکوت عنہ یکون فی حکم المنطوق کقولہ تعالی وورثہ ابواہ فلأمہ الثلث. دیکھیں یہ آیت میراث ہے، یعنی کہا کہ اگر وہ صاحب جو فوت ہو رہے ہیں اس کے وارثین صرف اس کے ابا والدین ہیں، بس اور کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، آیت کے ابتدائی حصے میں کیا بتایا ہے؟ کون کون وارث ہے؟ صرف ماں ہے یا ماں باپ دونوں ہیں؟ دونوں. کیسے بتایا؟ وورثہ ابواہ، آگے حکم باپ کا نہیں بیان کیا، کہا فلأمہ الثلث. تو ماں کا کتنا ہے؟ 1/3. 2/3 کس کا ہے؟ باپ کا. بات والے یہ بولا اللہ نے، میاں نے نہیں بولا، لیکن یہ بیان ضرورت ہے. حکم منطوق ہے اس لیے کہ یہ جو حکم منطوق آ رہا ہے ہم دیکھ چکے ہیں للذکر مثل حظ الانثیین، اور یہاں اللہ خود بتا یہ رہا ہے کہ وورثہ ابواہ، اور کوئی وارثین نہیں ہے. تو اگر ماں کو جو ہے وہ 1/3 مل گیا تو 2/3 رہ گیا نا، تو وہ کس کو ملے گا؟ بالکل باپ کو ملے گا. لیکن اللہ نے نہیں کہا کہ 2/3 باپ کو ملے گا. تو اب یہ بیان ہمیں کیسے حاصل ہوا؟ یہ بیان ہے نا، قرآن میں تو نہیں لکھا ہوا، یہ بیان ہمیں حاصل کیسے ہوا؟ ضرورت ہے، وہی اس کو بیان ضرورت کہتے ہیں. یہ بیان ضرورت ہے، یہ سکوت سے حاصل ہوا، بول کے حاصل نہیں ہوا. کیا کہتے ہیں؟ کقولہ تعالی وورثہ ابواہ فلأمہ الثلث. اچھا اس کے بعد فرماتے ہیں فإن صدر الکلام، صدر کلام ہوتا ہے کلام کا ابتدائی حصہ، اور عجوز کلام ہے کلام کا آخری حصہ. فإن صدر الکلام اوجب الشریکۃ، شراکت، شریکت کس کو کہتے ہیں؟ شراکت کو. کہہ رہے ہیں صدر کلام نے شراکت واجب کی ہے مطلقہ فی وراثت الابوین، ابوین کی وراثت میں شراکت کو مطلقاً ثابت کیا ہے. دونوں شریک ہوں گے. کیسے پتہ چلا؟ وورثہ ابواہ. اور مطلقاً کا کیا مطلب ہے؟ میں کو حصہ بیان کیا تھا نہیں، مطلقاً وہ حصہ آگے آ رہا ہے نا. ابتدائی کلام میں والدین کی وراثت میں شراکت کا بیان ہے اطلاقاً. اچھا اس کے بعد اگلا کلام کیا ہے؟
من غیر تعیین نصیب کل منہما، بغیر اس کے کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں میں سے کسی ایک کا بھی نصیب معین کرے. یہ کس کلام کی بات ہو رہی ہے؟ صدر کلام. اچھا، ثم پھر کیا ہوا؟ ثم تخصیص الام بالثلث صار بیانا، پھر ماں کو خاص کرنا ایک تہائی سے یہ بیان ہو گیا. کیسے بیان ہو گیا؟ لأن الاب یستحق الباقی، کیونکہ اب جو ہے وہ باقی کا مستحق ہو گیا. فکأنہ قال، اب یہ حکم منطوق میں اس طرح ہوا گویا اللہ نے کہا ہی یہ تھا وَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ وَلِأَبِيهِ الْبَاقِي. یہ کہا تو نہیں اللہ تعالیٰ نے وَلِأَبِيهِ الْبَاقِي، لیکن گویا حکماً یہ ثابت ہو. بات مان، اب ہمیں یہ کیسے پتہ چلا کہ وَلِأَبِيهِ الْبَاقِي؟ أَيُّ نَوْعٍ مِّنَ الْبَيَانِ حَصَلْنَا بِهِ، بیان ضرورت، بیان ضرورت. اس کے بعد کہتے ہیں او ثبت بدلالت حال المتکلم. اچھا، پہلے تو تھا کہ وہ یا تو ہو حکم منطوق میں، اس کی مثال دے دی انہوں نے جو بھی ہم نے پڑھی. اس کے بعد کہتے ہیں یا وہ ثابت ہوتا ہو متکلم کے حال سے. کیا مطلب متکلم کے حال سے؟ دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ کے نبی ہیں. آپ جب بھی بیٹھے ہوں گے کہیں، آپ جب بھی کسی مجلس میں تشریف فرما ہوں گے تو آپ اللہ کے رسول کی حیثیت سے ہوں گے نا. یہ آپ کا دائمی حال ہے کہ نہیں؟ یعنی کیا اللہ کے رسول وہ مثلا گھر میں نہیں ہیں اور گھر سے باہر ہیں، یا مسجد میں ہیں اور میدان جنگ میں نہیں ہیں؟ نہیں، دائمی حال ہے آپ کا. آپ اللہ کے رسول ہیں، جہاں بھی ہوں گے آپ اللہ کے رسول ہی ہوں گے. اب اللہ کے اگر آپ رسول ہیں تو آپ کے سامنے اگر منکر ہو بالفرض، تو آپ اس وقت رسول کی حیثیت سے موجود ہیں کہ نہیں؟ آپ رسول کی حیثیت سے موجود ہیں، تو آپ روکیں گے کہ نہیں روکیں گے؟ آپ لازماً روکیں گے. لیکن اگر آپ نہ روکیں پھر کیا ہوگا؟ اگر آپ نہ روکیں اور آپ روکنے پر قادر بھی ہوں، یہ بھی شرط اصول فقہ والے نقل کر دیتے ہیں، اور آپ نہ روکیں تو آپ کی دلالت حال کیا کر رہی ہے؟ متکلم کی جو دلالت ہے وہ کیا بتا رہی ہے؟ آپ نے بولا ہے روک کے، یا آپ کا حال بتا رہا ہے کہ آپ نے روکا نہیں، آپ نے لیکن کیا یہ کہا ہے کہ یہ چیز جائز ہے؟ پھر کیسے پتہ چلا کہ وہ شے جائز ہے؟ بدلالت حال المتکلم. ہے خاموشی، لیکن وہ خاموشی اب ہمیں کہاں سے اخذ ہو رہی ہے؟ وہ ہمیں متکلم کے حال سے اخذ ہو رہی ہے، کیونکہ آپ اللہ کے رسول ہیں. آپ کیسے ہو سکتا ہے کہ منکر کو برداشت کر لیں؟ بات واضح. اس کو کیا کہا او ثبت بدل. اس سے آپ اس کو ہم سنت تقریری کہہ لیتے ہیں. یعنی آپ دیکھیں سنت تقریری اگر پوچھا جائے کہ وہ کیا ہے بیان کی قسم، تو وہ بیان ضرورت ہے. وہ بول کے تو نہیں کہا آپ نے کہ یہ جائز ہے، آپ کے سامنے کوئی شے ہو رہی ہے، آپ نے خاموش اختیار کیا. تو فرمایا او ثبت بدلالت حال المتکلم، یا حال متکلم کی دلالت سے ثابت ہو گیا. ای حال الساکت المتکلم بلسان الحال، ہوگا تو وہ خاموشی لیکن وہ بول رہا ہے گویا زبان حال سے. ٹھیک ہے. ای حال الساکت المتکلم بلسان الحال لا بلسان المقال، زبان سے نہیں کہہ رہا. اب دیکھیں فرماتے ہیں کسکوت صاحب الشرع عند امر یعاینہ عن التغییر. کہہ رہے ہیں جیسا کہ صاحب شرع، یعنی کون ہے صاحب شرع؟ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. وہ سکوت اختیار کریں کسی معاملے پر جس کو آپ دیکھ رہے ہوں. سکوت کا متعلق ہے کس سے سکوت اختیار کریں؟ عن التغییر، اس کو بدلنے سے، اس کو روکنے سے آپ سکوت اختیار کرتے ہیں. اب یہ دلالت کیا ہے؟ گویا آپ لسان حال سے فرما رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ انا اجیز هذا الفعل، میں اس فعل کو جائز قرار دیتا ہوں. اور سمجھا نہیں کیا فرماتے ہیں؟ یعنی ان الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأى امرا یباشرونه ويعاملونه كالمضاربات والشركات. کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں کسی معاملے کو یباشرونه، جو صحابہ کر رہے ہوں، جو معاملہ بھی کر رہے ہیں اس میں، جیسے مزاربت ہے، مشارکت وغیرہ، اس طرح کے معاملات آپ کے سامنے ہو رہے تھے اور آپ نہ روکیں. او رأى شيئا يباع في السوق، یا آپ کسی شے کو دیکھیں کہ بازار میں بک رہی ہے، ولم ينكر عليه، اور آپ انکار نہ کریں، علم انه مباح، تو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ سب جائز ہے، یہ مباح ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ
سکوت عن المنکر نہیں فرماتے. یہ آپ کا حال ہے جہاں آپ سکوت فرمائیں گے گویا آپ لسان حال سے فرما رہے ہیں کہ یہ شے جائز ہے. فَسُكُوتُهُ أُقِيمَ مَقَامَ الْأَمْرِ بِالْإِبَاحَةِ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سکوت کو گویا قائم مقام امر اباحت کے کر دیا گیا. اب وہ قائم مقام ہے. اچھا آپ فرماتے ہیں کہ اسی حکم میں سکوت صحابہ بھی آ سکتا ہے. یعنی یہ تو خاص صاحب شرع کی بات ہو رہی ہے، لیکن اس کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ وفی حکمہ سکوت الصحابۃ. اسی کے حکم میں سکوت صحابہ بھی ہے. کس شرط کے ساتھ؟ بشرط القدرت علی الانکار. اگر انہیں انکار کی قدرت حاصل. یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ دیکھیں اللہ کے رسول تو اللہ کے رسول ہیں، وہ تو تقیہ نہیں فرما سکتے کیونکہ آپ کا کام ہی تبلیغ ہے. لیکن آپ کے بعد جتنے بھی علماء دین ہیں وہ صحابہ بھی علماء دین ہی ہے نا. ان کے اوپر کیا نہیں عن المنکر ثابت ہو سکتا ہے؟ اگر بالفرض وہ کریں تو ان کی گردن اڑا دی جائے. وہ رخصت اختیار کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ کر تو سکتے ہیں. تو لہذا ان کے سکوت کو ہم کس وقت کہیں گے؟ خاص طور اگر ہم دیکھیں کہ وہ زبان سے بول سکتے تھے اور وہ نہیں بولے، اور اگر ہمیں یہ معلوم ہو کہ وہ زبان سے بولنے پر قادر ہی نہیں تھے بالفرض. اور یہ حکم جیسے علماء کہتے ہیں آج کل بھی کوئی بھی نیک عالم ہو وہ ہو تو اگر وہ سکوت اور واقعتاً جس کی صلاح اور جس کا تقوی اور زہد جو ہے وہ جیسے اسٹیبلش ہو چکا ہو، معلوم ہو، تو اگر وہ کسی معاملے پر سکوت اختیار کرے جہاں وہ روک سکتا ہے تو وہ اس کی طرف سے گویا اجازت شمار ہوگی کہ یہ فی نفسی ہی مباح ہے. لہذا اس لیے جیسے امام غزالی نے فرمایا کہ علماء سلاطین کی مجالس میں نہ جائیں، فلاں جگہ پر نہ جائیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں بہت سے امور دیکھیں گے. بول تو سکتے ہیں ویسے وہ بادشاہ کو کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ذرا یہاں، لیکن وہ وہاں کا دبدبہ اور یہ سب کچھ تو وہ خاموشی اختیار کریں گے. تو عوام الناس چونکہ ان کی اقتداء کرتے ہیں تو عوام الناس اقتداء کے نتیجے میں یہ سمجھیں گے کہ یہ سب علماء کے ہاں چیزیں جائز ہیں. لیکن جو لوگ ہمارے سلاطین کے پاس جایا کرتے تھے، بڑے بڑے لوگ تھے کچھ ایسے، تو وہ پھر نہیں منکر کرتے تھے نا. تو لہٰذا ہم کہتے ہیں کہ فلاں جاتا تھا سلطان، اکثر تو نہیں جاتے تھے لیکن فلاں جاتا تھا تو نہیں منکر بھی کرتا تھا. باقی اگر جایا جائے اور نہیں منکر نہ کیا جائے تو یہ ذرا خطرناک سی بات ہوتی ہے. کہتے ہیں وفی حکمہ سکوت الصحابۃ بشرط القدرۃ علی الانکار وکون الفاعل مسلما. اچھا یہ بھی شرط لگائی کہ دیکھو ہو سکتا ہے وہ کرنے والا مسلمان نہ ہو اور وہ خلافت اسلامیہ میں ان امور میں سے ہو جس کی اسے اجازت ہو کہ وہ کر سکتا ہے تو وہ کر رہا. کما رویہ. اب اس کی ایک مثال دیتے ہیں. ان امتن کے کس کی مثال دینے لگے ہیں کہ سکوت صحابہ بھی حجت ہے اگر سب کے سب خاموش رہیں اور بولنے پر قادر ہوں. اس کا ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں. واقعہ یہ کہ ان امتن ابقت وتزوجت رجلا. ایک غلام عورت بھاگ گئی اپنے آقا سے. عابق ہوتا ہے غلام عابق، ابقت، اور جا کے شادی کر لی. اس نے بتایا بھی نہیں کہ میں غلام ہوں. ٹھیک ہے. فولدت اولادا. کئی بچے بھی ہو گئے. ثم جاء مولاها. پھر کسی طرح اس کا مولا پہنچ گیا. ورفع هذه القضية الى عمر. اور یہ سیدنا عمر کے زمانے میں وہ لے گیا مسئلہ حضرت عمر کے پاس کہ یہ مسئلہ ہے. فقضى بها لمولاها. حضرت عمر نے فیصلہ کیا کہ یہ عورت واپس اپنے مولا کے حوالے کی جائے گی. غلام عورت ہے، بھاگی ہوئی ہے، آزاد نہیں کی گئی، چاہے شادی کر لی ہو. اچھا بچوں کا کیا ہوگا؟ اب ہوتا یہ ہے کہ جو بچے ہوتے ہیں غلام عورت کے وہ بھی غلام ہوتے ہیں. کس کے غلام ہوں گے؟ مالک. اور جو عورت کا مالک، یعنی اگر مالک جو ہے وہ اپنی مرضی سے اپنی غلام عورت کو آزاد کیے بغیر کسی سے شادی کر دے تو اس کی جو اولاد ہوتی ہے وہ شمار ہوتی ہے غلام. اس لیے اچھا نہیں کہا گیا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی بہتر ہے تم صبر کر لو اور غلام عورت سے شادی نہ کرو. اور جو حکم دیا نا کہ وہ فمن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات. غلام عورتوں سے کر لو. اللہ اعلم بایمانکم بعضکم من بعض. اس کے بعد ہے کہ اگر یہ اس کے بعد فرمایا کہ ذالک لمن خشی العنت منکم. یہ اس کے لیے جو مشقت کا اندیشہ رکھتا ہو زنا میں پڑنے کا. وان تصبروا خیر لکم. نہ کرو تو بہتر ہے. اب یہاں علماء نے ذکر کیا کہ ان تصبروا خیر لکم اس لیے ہے کہ اس کی اولاد غلام ہو جائے گی.
اچھا اب وہ بچے تو ہو چکے ہیں، ان کا کیا کریں؟ اب حضرت عمر نے کہا کہ عورت تو واپس جائے گی، لیکن اس مرد کو تو نہیں پتا تھا نا کہ یہ بچے غلام ہو جائیں گے. عورت اس کو قضا علی الاب ان یفدی عن الاولاد ویأخذهم بالقیمہ، اولاد کا فدیہ دے اور قیمت دے کر لے لے اسے، یہ اس کی اجازت. یعنی ورنہ تو ہوتا نا کہ مالک اگر نہ بیچے تو کیسے لے لے، لیکن یہاں فرمایا کہ نہیں، چونکہ وہ اس کو پتہ ہی نہیں تھا تو قیمت ادا کرے اور بچے لے لے، لیکن عورت واپس ادھر ہی چلی جائے گی. اچھا اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ اتنے عرصے جو عورت اس کے پاس رہی اور بچے بھی رہے، یہ سب حق کس کا تھا؟ مولا کا. تو اس کے جتنے بھی منافع تھے، آپ کہیں 25 سال گزر گئے، 25 سال میں جو وہ عورت سے بھی تمتع کر سکتا تھا یا خدمت گزاری لے سکتا تھا، اور بچوں سے بھی، یہ سارے منافع تو اس کے 25 سال کے رہ گئے. ان کی قیمت کون ادا کرے گا؟ حضرت عمر نے جو فیصلہ کیا، گویا انہوں نے ان منافع کو ضامن نہیں کیا، اگرچہ تو ہونے چاہیے لیکن نہیں کیا. اور صحابہ موجود تھے اور صحابہ نے دیکھا اور خاموشی اختیار کی. تو اب روک بھی سکتے تھے کہ یہ کیسے ہو رہا ہے، تو وہ اس پر اجماع ہو گیا. اب اجماع کس پر ہوا آگے بتا رہے ہیں. کہتے ہیں کہ وسکت عن ضمان منافعها ومنافع اولادها، اور عمر نے سکوت اختیار کیا کہ بھئی اس کے منافع اور اس کے بچوں کے منافع کی بھی ضمان ہونی چاہیے نا، یعنی خراج ادا کرنا چاہیے. کہ ٹھیک ہے، ایک تو تم خرید رہے ہو، جو اتنے 25 سال کا جو تم نے فائدہ اٹھایا ہے اس کے پیسے بھی نکال. اس سے خاموشی اختیار کی حضرت عمر نے. سمجھ میں آ رہی؟ وَكَانَ ذَلِكَ بِمَحْضَرٍ مِّنَ الصَّحَابَةِ، اور یہ صحابہ کی موجودگی میں ہو رہا ہے. فَكَانَ اجماعا، تو اب کیا ہوا؟ یہ اجماع ہو گیا کس بات پر؟ عَلَىٰ أَنَّ مَنَافِعَ وَلَدِ الْمَغْرُورِ لَا تُضْمَنُ بِالْإِتْلَافِ، اس بات پر کہ جو ولد مغرور کے منافع ہیں. ولد مغرور کون ہے؟ مغرور وہ صاحب ہیں کہ جنہوں نے شادی کر لی، ان کو پتہ ہی نہیں تھا، وہ مغرور تھے. مغرور سے مراد متکبر نہیں ہے بلکہ دھوکہ لگا ہوا تھا انہیں. اچھا اس کی اولاد ہو گئی نا. اب جو مغرور ہے اس کی اولاد کے منافعوں کی ضمانت نہیں. لا تو تلف ہو چکے. تلف کیسے؟ آپ کے تلف کیسے ہوا؟ 25 سال واپس نہیں رہ جائے تو گئے، مطلب سمجھ لیں ٹائم گزر گیا ہے نا، وہ تو تلف ہو چکے ہیں. اب وہ تلف ہو گئے تو اچھا اس کی ضمانت سے مراد اس کا قیمت ادا کرو، نہیں. وہ کیا ہے؟ لا تضمن، وہ اس کا ضامن وہ شخص نہیں ہوگا. کون شخص نہیں ہوگا؟ جو ولد مغرور ہے. ولد مغرور نہیں، جو مغرور ہے، جو خود مغرور ہے وہ ضامن نہیں ہوگا، کیونکہ وہ منافع تلف ہو گئے. اس پر گویا اجماع ہو گیا. تو یہ دلیل انہوں نے کس بات پر دے رہے ہیں کہ یہاں صحابہ کے سکوت سے بھی بیان ہو جاتا ہے. آپ کہیں کہ یہاں سکوت کون سا ہے؟ سکوت ہے کہ یہ فیصلہ تو حضرت عمر نے کیا، باقی زمان اور منافع کے متعلق خاموشی اختیار کی، صحابہ نے بھی خاموشی اختیار کی. تو اب ان سب کی خاموشی کیا بتا رہی ہے؟ کہ اجماع باطل پہ کر سکتے ہیں یہ لوگ؟ نہیں کر سکتے. لہذا اگر انہوں نے وہ منافع ادا نہیں کیے اور اس سے خاموشی ادا کیے تو اب اجماع یہی ہے کہ وہ منافع ادا نہیں ہوئے. تو گویا یہ سکوت قائم مقام بیان ہو گیا بالکلام. اسی پر اکتفا کرتے ہیں، ٹائم بھی بہت ہو گیا. یا اللہ، اگلی دفعہ انشاءاللہ نسخ کا بیان پڑھیں گے. وہ مکمل کرنے کا نسخ پہ تھوڑا ٹائم لگے گا، وہ غور کریں گے، سوچ کے انشاءاللہ غور کر لیں گے اس کے بعد کیا کرنا. ہم نے یہاں اس میں رول الوار میں ہم نے کہاں سے شروع کیا تھا؟ کچھ معلوم ہے؟ سنت سے تو شروع کیا تھا، مجھے تو ایگزیکٹ یاد ہی نہیں ہے ویسے. ایک ایک پیج نمبر